وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع فرما دی ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع فرما دیں۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ایک ذات میں حسن ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی قبح بھی ہو، اچھائیاں ہوں کوئی برائی بھی ہو، خوبصورتی ہو کوئی ایک آدھ بدصورتی کی بات بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ اس نے جس ذات کریم میں ساری خوبیاں جمع فرمائی ہیں، حسن سب عطا فرمائے ہیں، لیکن قبح اس ذات کے قریب بھی نہیں آنے دی۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آج تک پوری دنیا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر کتابیں لکھتی ہے، بیان دیتی ہے، آپ کو پڑھتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت دنیا میں جتنی پڑھی گئی اور کسی شخصیت کی سیرت اس طرح نہ پڑھی گئی نہ بیان کی گئی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اور کسی ہستی کی سیرت اتنی مکمل بھی نہیں جتنی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مکمل۔ سیرت طیبہ لوگوں نے محبت کے ساتھ بھی پڑھی ہے، بغض کے ساتھ بھی پڑھی ہے، تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نقاد غیر مسلم بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جیسے حضور ہیں ایسا دنیا میں کوئی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے پاکستان میں آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے ایک کتاب لکھی ہے حضور کی سیرت پر، عکس سیرت کے نام سے اس کا ترجمہ پاکستان میں چھپا ہے۔ چند دن پہلے وہ کتاب میں نے پڑھی ہے، تقریباً 250 صفحے کی کتاب ہے۔ پوری کتاب کے بعد اس نے خلاصہ لکھا ہے کہ جیسی خوبیاں نبی علیہ السلام کی ذات میں جمع ہیں، میں اگرچہ مسلم نہیں لیکن عقل سلیم یہ کہتا ہے، عقل سلیم یہ کہتا ہے کہ جیسے حضور ہیں کائنات میں ایسا اور کوئی نہیں۔ تو غیر مسلم بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے، یہ سچی بات ہے کہ اللہ تبارک، ہمارے علاقہ گجرات میرا علاقہ ہے، پنجاب میں منڈی بہودین کا رہنے والا ہوں میں، تو ہمارے گجرات میں ایک بہت بڑے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں، حضرت قاضی سلطان محمود صاحب آوان شریف والے۔ آپ نے پنجابی میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تو تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی اس آیت کا جو ترجمہ اور تشریح انہوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی دنیا بنائی ہے، مگر کسی کو بنا کر اللہ کا ارادہ یہ نہیں ہوا کہ اپنی صفت تخلیق کو داد دے۔ ہاں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ دا اے ارادہ نہیں بنیا میں دنیا بناواں تے اپنے بنان دی داد دیاں۔ فرمایا جد رب نے اپنا محمد بنایا تے پھر تکیا تے پھر رب دا یہ ارادہ ہویا کہ شابہ تیری شابہ ربا تو بھی کوئی شے بنائی، یعنی اپنی صفت تخلیق کی داد رب نے اپنے آپ کو اس وقت دی ہے جب اپنے پیارے کو تخلیق فرمایا، جناب محمد رسول اللہ کو بنایا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے نا، اور اس سے بڑی نزاکت ہے اعلیٰ حضرت کے کلام میں۔ یہ کلی حکم آپ نے دیا ہے، بات سمجھ کسی وقت نہیں بھی آتی، تو آپ شاعروں کو سمجھنے والے ہیں اس لیے کہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں، نہیں ان کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کوئی نہ کوئی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بھی شاید آپ اس بات کو سمجھے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کی اگر یہ مرضی ہو کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے قد مبارک کو میں سرو کہوں، جیسے لوگ اپنے محبوب لمبے قد کا محبوب ہو تو کہتے ہیں میرا محبوب سرو قد ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہم کیسے کہیں حضور کو سرو قد؟ کیوں
کہ ایک گلشن میں ایک چمن میں 10 سرو بھی مل جائیں گے، مگر جیسے حضور کو رب نے بنایا ایسا تو پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ سرو کیسے کہیں؟ کہتے ہیں کسی شاعر کا دل ہوگا کہ سرکار کو پھول کہہ لیں، تو کہا پھول تو جس صنف کا بھی ہوگا، جس نوع کا بھی ہوگا، پورا ٹوکرا مل جائے گا، پھول کیسے کہیں؟ یعنی پھول کہیں سرکار کو تو جیسا بھی پھول ہو پورا ٹوکرا مل جاتا ہے ہر قسم کے پھولوں کا، مگر سرکار تو وہ ہیں کہ جن کے رنگ کا دوسرا رب نے پیدا ہی نہیں کیا، پھول کیسے کہیں آپ کو؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی میں اللہ تعالیٰ نے سارے حسن جمع فرمائے۔ اور ایک عقیدے کی بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم سرکار کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اور انبیاء میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، نہ، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں سب عیب سے پاک ہیں۔ کیوں؟ کہ نبی وہی ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا ومنزہہم عن المعائب والنقصان، اللہ نے سب نبیوں کو خلق بھی کامل فرمایا، خلق بھی کامل فرمایا، اور ہر نبی کو عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ جو بھی نبی ہے اس میں کوئی عیب نہیں، بولیں آپ، کوئی کسی نبی میں بھی کوئی عیب نہیں۔ اب تک آپ حضرات کو یہ تکلیف نہیں دی گئی کہ آپ بولیں، لیکن اب آپ کو یہ بھی تکلیف دی جائے گی کہ آپ بولیں کہ کسی نبی میں بھی کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے، کسی نبی میں کوئی نقص نہیں، کسی نبی میں کوئی عیب نہیں، تمام انبیاء پاک ہیں عیوب سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا خلق اور خلق مکمل فرمایا، لیکن حضرت باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی، آپ فرماتے ہیں سارے انبیاء کامل ہیں، سارے انبیاء مکمل ہیں، سارے رسول مکمل ہیں، مگر تمام انبیاء اور رسول کے کمالات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے سید عالم کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ سارے انبیاء کرام سے حضور بڑھ کر ہیں، سارے رسول اعظام سے حضور بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، لیکن انبیاء کو گنتی کے معجزات عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ جن کو عطا فرمائے ان کی بھی گنتی ہے کہ رسولوں کو اتنے معجزے عطا فرمائے گئے، انبیاء کرام کو اتنے معجزے عطا فرمائے گئے، مگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کے معجزوں کی کوئی گنتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہ گنتی کرنا آپ کی صفتوں کی یہ بھی اہانت ہے، آپ کی توہین ہے، کہ اگر کوئی گنتی کرے کہ یہ ایک خوبی ہے، دو ہیں، تین ہیں، فرمایا عدد ختم ہو جائیں گے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ نے علماء سے سنا، شعراء سے سنا ہے، یہ بھی شعر ہی میں نے بیان کیا بھی، بتیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، لیکن یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کہ اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوتے۔ سمندر بھی اگر سیاہی بن جائیں اور ان سے کلمات ربی لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کچھ مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کا کلمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب حد سے بڑی ہوئی باتیں دین کے بارے میں بھی نہ کیا کرو۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو سچی بات ہے۔ تم مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ غلط ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، مسیح
مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے. پیار سے کہہ لیجئے سبحان اللہ. اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر